عزیز طلباء و طالبات، میں انجم آرا ٹیچر گورنمنٹ ہائی اسکول نچلا تھڑا کی طرف سے آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو میری طرف سے پیار بھرا سلام۔ آج ہم 7ویں جماعت کے اردو کا دوسرا سبق پڑھیں گے۔ عزیز بچوں، آج کے اس ویڈیو لیکچر میں جس سبق پر ہم روشنی ڈالنے جا رہے ہیں اس سبق کا عنوان ہے ماحولیاتی توازن کیوں اور کیسے۔ یہ سبق آپ کی اردو کتاب بہارستان اردو کا سبق نمبر 2 ہے۔ آج ہم اسی سبق کے بارے میں پڑھیں گے اور مشکل الفاظ کے معنی بھی کریں گے۔ اس سبق میں ہم ماحول کے بارے میں پڑھیں گے اور اگر یہی ماحول بگڑ جائے یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ماحولیاتی توازن بگڑ جائے تو اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ تو عزیز بچوں، ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم کو یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کے لقب سے نوازا ہے۔ یعنی دنیا میں جتنی بھی مخلوقات پائی جاتی ہیں ان کا سردار اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، کیونکہ انسان کو بولنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی صلاحیت سے بھی نوازا ہے، اور اس لیے ایک انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں اس کائنات کو صاف و شفاف کیسے رکھوں۔ تو پیارے بچوں، اب ہم اس سبق ماحولیاتی توازن کیوں اور کیسے کو پڑھیں گے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اپنی درسی کتاب اپنے سامنے رکھیں تاکہ آپ کو یہ سبق اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو جائے۔ ماحول کسے کہتے ہیں؟ ماحول ہمارے آس پاس، ہماری سراؤنڈنگز، ہمارے گرد و پیش کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے ارد گرد جو ہوا، پانی، پیڑ پودے اور سینکڑوں قسم کے جاندار ہیں، یہی ہمارا ماحول کہلاتے ہیں۔ ان سب کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اگر ان میں سے کسی بھی ایک عنصر میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو سارا ماحول بگڑ جاتا ہے۔ عنصر کیا ہوتا ہے بیٹا؟ عنصر ہوتا ہے بنیاد، اصل بنیاد، جڑ، اور اس کا ہم سب پر براہ راست اثر پڑتا ہے، مطلب سیدھا ہم پر ڈائریکٹ اثر پڑتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آج کل مختلف قسم کی بیماریاں کیوں وبائی صورت اختیار کر گئی ہیں؟ کینسر کی بیماری کیوں اس قدر عام ہو گئی ہے؟ دل کے مریضوں کی تعداد کیوں بڑھ گئی ہے؟ لوگوں کو سانس کی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ موسموں کا چلن کیوں بگڑ گیا ہے؟ چلن ہوتا ہے چال، مطلب گرمی میں اتنی گرمی نہیں ہوتی ہے، سردیوں میں اتنی سردی نہیں ہوتی ہے۔ گرمیاں کیوں شدید ہو گئی ہیں؟ جاڑے میں برف باری کم کیوں ہو گئی ہے؟ دریاؤں کا پانی اتھلا اور گدلا ہو گیا ہے۔ اتھلا اور گدلا کیا ہوتا ہے؟ کم گہرائی ہو گئی ہے اور گندا، میلا ہے۔ شفاف پانی کے چشمے اب کیوں سوکھ گئے ہیں؟ شفاف ہوتا ہے نہایت ہی صاف۔ ان سب کی وجہ بس یہی ہے کہ ماحول کے مختلف عناصر میں جو ایک قدرتی توازن تھا، مطلب ایک جو بیلنس تھا ان سب میں، وہ اب بگڑ گیا ہے۔ اور اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ اور اس کے لیے ہم سب لوگ ذمہ دار ہیں۔ پچھلی 1-1.5 صدی میں انسانی آبادی جس رفتار سے بڑھی ہے، اسی رفتار سے انسان کی ضرورتیں بھی بڑھ گئی ہیں۔ ان بڑھتی ہوئی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پیداوار بڑھانے کی کوشش بھی تیز تر ہوتی گئی۔ اسی مناسبت سے ہر طرح کے قدرتی وسائل پر دباؤ بھی بڑھتا گیا۔ صنعتی انقلاب نے انسان کو مشینوں سے روشناس کرایا، مطلب واقف کرایا، جن کی مدد سے ہماری پیداواری صلاحیت کئی گنا بڑھ گئی اور اس طرح سے ہماری بڑھتی ہوئی آبادی کی ضرورتیں پوری ہو گئیں۔ لیکن پیداوار کو بڑھانے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ خام مال کو استعمال کرنا پڑا۔ زیادہ اناج اگانے کے لیے ہم نے زیادہ سے زیادہ زمین کو زیر کاشت لایا، مطلب استعمال میں لایا۔ اس زمین کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے جنگلوں کے جنگل صاف کر دیے۔ اسی طرح کارخانے لگنے سے گرد و پیش کے وسائل پر بھی دباؤ پڑا۔ مثلاً جہاں ہم نے کاغذ کا کارخانہ لگایا، آس پاس کے علاقے کے جنگل صاف ہو گئے، کیونکہ ساری لکڑی کاغذ بنانے کے کارخانے کی نظر ہو گئی۔ جہاں دھات سازی کا کام ہوا
تو کان کنی اتنی ہو گئی کہ ساری زمین کھود کھود کر بنجر بنا دی گئی۔ تو بچوں اب یہاں پر نشان لگاؤ اور اب ہم اس کے الفاظ معنی کریں گے، مطلب مشکل الفاظ کے معنی کریں گے۔ تو بچوں اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 16 کھولیں اور اس پر جو ہے مشکل الفاظ دیے ہیں اور ان کے معنی بھی دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے ہے عنصر، مطلب اصل، بنیاد، جڑ۔ پھر براہ راست، براہ راست ہوتا ہے سیدھا۔ چلن ہو گیا چال، رفتار۔ اتھلا کم گہرا۔ گدلا میلا، گندا۔ شفاف نہایت صاف، جس میں آر پار نظر آئے۔ گرد و پیش آس پاس۔ بے دریغ بلا تعامل، بے سوچے سمجھے۔ تحلیل ہونا، حل ہونا، گھل جانا۔ تو بچوں اس کو اچھی طریقے سے اپنی کاپیز پر لکھ لینا اور یاد بھی کرنا۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم پھر ملیں گے، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔